اور مجھے کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے، دو دو ڈنڈے مارتے تھے، 3 دن تک ہاتھ سے تکلیف نہیں جاتی۔ وہ کوئی اولاد ہے کہ ماں باپ آئے اور اولاد کونوں میں چھپ کر سہم جائے، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے اس وقت اف تک نہ کہو۔ ہمارے یہاں ایک میں نامی پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ٹیچر تھے، ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹیوشن ضرور پڑھو۔ اس وقت ٹیوشن کی فیس 200 ہوتی تھی۔ اچھا مجھے ضرورت نہیں تھی ٹیوشن دے، میں کوئی ایسا قابل طالب علم تو تھا نہیں، لیکن اچھے نمبروں میں نکل جاتا تھا۔ اچھا وہ کہتے تھے ٹیوشن ضرور پڑھو، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بیچارے استاد صاحب تھے، تو پھر ہر ہفتے ٹیسٹ لیتے تھے، 20 نمبر ہوتے تھے کہ میں ٹیسٹ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم ٹاپر بنو، اور ٹیسٹ ہوتا تھا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، مجھے 00 کہتے تھے، تو فیل ہے، تو فیل ہے۔ اچھا پھر 2 ڈنڈے مارتے تھے زور سے، 3 دن تک ہاتھ سے تکلیف نہیں جاتی۔ اب مجھے پتا تھا کہ ان کا میں نام نہیں لیتا، پتا تھا کہ انہوں نے مارنا ہے۔ میں نے سانس روک کے یا عزیزو پڑھ لینا ہے، جب ایسے گیا ایسے کرتے تھے، اچھا اچھا اچھا، 2 انڈے لیتا ہے 00 اور ٹاپر بنتا ہے، اچھا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، جا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، آج تک پوچھا ہی نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے وہ خطرہ ٹل جاتا تھا اور مجھے مار نہیں پڑی، اس کا بنیاد میری قابلیت نہیں، اس نام کی طاقت، یا عزیز و 40 بار کمال ہے، بہت زیادہ۔ میرے ایک پرنسپل تھے، تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا، جب میں کچھ تھوڑا سا میڈیکل میں پڑھتا تھا، تو وہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوئے کہ تم فری کیوں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ میں کہا سر میرے مرشد نے مجھے زندگی، 17.5 سال کا تھا تو مرشد کے ہاتھ آ گیا۔ اچھا تو پھر وہ ناراض ہوتے تھے اور مجھے کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے، پرنسپل۔ تو میں نے پرنسپل کا تصور کر کے 40 بار یا عزیزو پڑھنے کا مزاج بنا لیا۔ اچھا پرنسپل کبھی کبھی نا اچانک کلاس میں آ جاتے تھے تو ٹیچر اٹھ جاتے تھے، پروفیسر ہمارے اٹھ جاتے، تو ہم پھر پرنسپل ہمارے جو ہیں وہ کلاس پھر لینا شروع کر دیتے تھے۔ تو کلاس لیتے ہوئے انہیں، وہ اصل میرے لیے آتے تھے کہ کوئی بہانہ ایسا ہو کہ اس کو بے عزت کروں، تو پھر دیکھتے تھے طارق تجھے میں جانتا ہوں تو کرتا ہوں، تجھے بس یہ بتا دوں کہ تو بس میری نظر میں ہے، بس اتنا ہوتا تھا۔ میں کہ سر بالکل آپ کی نظر میں، اور میرے دل میں تھا کہ میں اللہ کی نظر میں۔ یا عزیز، والدین نے اولاد کو 2 چیزیں نہیں دی، احترام نہیں دیا، اولاد کو احترام۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو احترام دو، اکرم اولادکم، اولاد کا اکرام کرو۔ ایک دوسرا وقت نہیں دیا، اور وقت یاروں کو، دوستوں کو، محفلوں کو، ٹی وی پہ، موبائل پہ، اولاد کو وقت نہیں دیا، اولاد کو احترام نہیں دیا۔ وہ کوئی اولاد ہے کہ ماں باپ آئے اور اولاد کونوں میں چھپ کر سہم جائے، نہ نہ نہ، یارہ نال بہارا۔ اولاد کسی دوستی ہوتی ہے، اولاد سے محبت، اور اولاد کو وقت دیں، اور اس وقت اولاد کو وقت دیتے ہوئے میں شیخ الوظائف نہ ہوں، میں پیر صاحب نہ ہوں، ٹھیک، اولاد کو محبت دیں، اولاد کی سنیں، اولاد کو وقت دیں۔ اور دوسرا، اولاد میں صفات منتقل والدین کی ہوتی ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، وہ منتقل ہوتی۔ یہ کوئی بات ہے کہ اولاد نہیں مانتی؟ بڑھاپے میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا جب تمہاری ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، یہ نہیں فرمایا قرآن میں جب جوانی میں پہنچے، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے اس وقت اتنی برداشت کرو کہ اف تک نہ کرو۔ اف کیا ہے؟ اتنا بھی نہ، اور ان کے اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا تھا، ٹھیک۔ ایک تو یہ محبت پیار، اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کو بڑھاپے میں کوشش کریں، ان کی سنیں، سہیں، برداشت کریں۔ دوسرا، نصیحت کا موقع تلاش کریں۔ احنف بن قیس ایک تابعی ہیں جو دنیا کے آخری سمجھدار دانا لوگوں میں سے ہیں۔ احنف بن قیس، میں کہتا ہوں جس نے احنف بن قیس کو نہیں پڑھا وہ دانائی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو احترام دیا، اولاد نے مجھے احترام دیا۔ اور جب اولاد اس کے لیے آتی تھی نا، مرحبا ولدی شبابی،
اے میرا پترا، اے میرا نیگر جوانا، آ جا، سینے سے لگاتا۔ اس وقت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، انہیں بھول جاتا تھا۔ یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، اے قبضے میں لینے والے، اے منع کرنے والے، اے صبر دینے والے۔ میں نے مفہوم اس کا بات، ایک تصویر ان کا تصور سخت کر کے، شوہر ہے بیوی، بیوی ہے شوہر، اولاد، کیس زیادہ ذرا سنجیدہ ہے تو پھر اس کو کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو، سخت تصور کر کے اولاد کا ایک، اور دوسرا جب اولاد سو رہی ہو تو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اور جب پہنچے نا اہدنا الصراط المستقیم پر، اس کو پھر بہت زیادہ ان کا تصور کر کے دہرائیں دہرائیں دہرائیں، اتنا کہ آپ وجد اور وجدان میں آ جائیں اور آپ کے لوں اور رواں کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سورت کو پورا کر دیں، ان پہ پھونک مار دیں اچھی طرح، فرما برداری کے لیے۔ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہہ رہے جی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، چچڑا ہے، الجھتا ہے، لڑتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے بچے کا نام ہے المان، الف لام میم الف ما نون۔ اب علم عین سے آئے جھنڈا عربی میں، ٹھیک ہے، علم الف لام میم سے آئے تو اس کے معنی درد، غم اور چوٹ کی، ہائے ہائے۔ المان سے مراد دو غم، ایک غم نا، دو غم اکٹھے، نام کا اثر زندگی پہ۔